ہمارا سبق ہے آج کا حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں، اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں کہ یہ میدان ہے، یہ صحرا ہے، یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ بل کھاتے ہوئے دریا، بہت بڑے بڑے دریا ہیں جن میں پانی بہہ رہا ہے ہر وقت، یہ کس نے بنائے ہیں؟ ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ یہ سب ہمارے خدا نے بنایا ہے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں۔ گلشن کہتے ہیں باغ کو، کہتے ہیں یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں کس نے بنائی ہیں؟ کس نے چمن میں بہاریں جو ہیں بکھیری ہیں؟ چمن کہتے ہیں باغ میں، باغ کو کہتے ہیں باغ میں جو ہے چمن میں جو بہاریں ہیں یہ کس نے بکھیری ہیں؟ ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے، مطلب یہ سب ہمارے خدا نے بنایا ہے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے۔ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ یہ سیاہی کے پردے کہ اگر چاند اور سورج نہ ہوتے تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ تو ان کا چاند جو ہے روشنی دیتا ہے رات کے وقت، اور جو سورج ہے وہ حرارت دیتا ہے۔ تو یہ کس نے بنائے ہیں؟ ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اس کے بعد اگلا ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ہماری یہ آگے ہے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، فلک کہتے ہیں آسمان کو، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ کہتے ہیں سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، مطلب آسمان پر ستارے کس نے سجائے ہیں جو ہمارے دل کو لبھاتے ہیں، مطلب خوبصورت لگتے ہیں بہت زیادہ۔ جب ہم رات کے وقت آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں تو وہ چمک رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو وہ ان کو کس نے بنایا ہے؟ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے۔ کہتے ہیں بنائے ہیں یہ موسم سہانے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے موسم بنائے ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار آ جاتی ہے، کبھی خزاں، مختلف قسم کے موسم اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ کوئل کے نغمے ہیں اور پی کے ترانے، مطلب مختلف جو ہے پرندے ہیں وہ ہے اپنی آواز نکالتے ہیں، خوبصورت کوئل نغمہ گاتی ہے، یہ کتنی خوبصورت کوئل کی آواز ہے۔ تو یہ سب کس نے بنایا ہے؟ ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے اس وقت کھانا کون کھلاتا ہے، مطلب ہمیں کھانا کون دیتا ہے، ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ تو وہ ہمارا خدا دیتا ہے، ہمارا اللہ دیتا ہے۔ ہراس اور خطروں سے ہمیں کس نے بچایا، ہراس کہتے ہیں خوف سے اور خطروں سے ہمیں کس نے بچایا ہے؟ ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا۔ ہمیں سیدھے رستے پہ مطلب صراط مستقیم پہ کس نے چلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ برائی کے رستے سے ہمیں کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے خدا نے یہ بنایا ہے، کیا ہے۔ تو اس کے شاعر ہیں حفیظ الرحمن غازی، اس حمد کے خوبصورت نظم کے لکھنے والے ہیں۔ تو ان سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں، ہم مشق کر رہے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا شروع میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، صحرا ہے، زمین ہے، گلشن ہے اور موسم ہے، مطلب جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے ہم نے وہ ساری گنوا دینی ہے۔ اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہے، جیسے گرمی ہے اور پورا سال گرمی رہے تو لوگ اکتا جائیں گے۔ ایک جیسا موسم رہے تو لوگ اکتا جائیں گے، ہم سب اکتا جائیں گے۔ سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ سورج سے ہمیں حرارت حاصل ہوتی ہے۔ سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سیاہی کے پردے مطلب
اندھیرا ہٹا دینا، تو سیاہی کے پردے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج اور چاند بنائے۔ آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ رات کے وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اور صدیقی مثال کالم جیم میں لکھیں، یہ میدان وہ صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بھل گھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، اس کا یہ ہے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، سجائے نہیں، اس کا جو ہے یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ بل کھاتے دریا بنائے ہیں کس نے، ٹھیک ہے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، ہاں یہ اس سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہاں اس کا تو ہم نے یہ لگا لیا نا۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، اور برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، اور ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، اس کا یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے کالم ملا دیے۔ اب درست جو الفاظ ہیں ہم نے اس پر اس کا گڈ کا نشان لگانا ہے۔ یہ میدانوں ڈیش بنائے ہیں کس نے، یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے یہ بلکھاتے دریا، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ٹھیک ہے، اس کا یہ جواب ہے، سوری یہ دیکھیں، یہ ڈیش ہیں کس نے فلک پر ستارے، سجائے ہیں، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ گلشن میں، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، ٹھیک ہے، یہ آئے گا اس میں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے کالم الف اور کالم بے یہ جو دیے گئے ہیں ان میں جو ہے ہم نے دو درست لفظ ہیں ان کے معنی ہم نے بتانے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، جیسے صحرا ہے تو اس کا ایک جیسا لفظ ہے، ریگستان بھی صحرا کو کہتے ہیں، گلشن، گلشن کہتے ہیں باغ کو، ادھر آئے گا باغ، ٹھیک ہے۔ پھول، ایک منٹ، پھول گل، ٹھیک ہے۔ اچھا، چاند، چاند آفتاب، ٹھیک ہے، چاند کو آفتاب بھی کہتے ہیں، چاند بھی کہتے ہیں، اور سورج ماہتاب، ٹھیک ہے، ستارے نجوم، ٹھیک ہے، فلک آسمان، ہراس ڈر، ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا ہو گیا۔ اچھا، ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہو گیا۔ اگلا سبق پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اگلا لیسن آپ اس سے پڑھ سکیں گے آسانی سے۔ اللہ حافظ بچوں۔